بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمود غزنوی افغانستان کا بادشاہ تھا۔ وہ بہت پرعزم اور باہمت بادشاہ تھا۔ ایاز اس کا ایک غلام تھا جو کہ اپنی ذہانت و قابلیت، فرض شناسی اور ایمانداری سے محمود کا وزیر خاص بن گیا۔ محمود اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا اور اسے بہت پسند کرتا تھا۔ محمود کے باقی وزراء اور امراء ایاز سے جلتے تھے اور ہمیشہ اس کی برائیاں اور خامیاں ڈھونڈنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، لیکن ایاز نے ہر موقع پر خود کو اس عزت اور اعتماد کا اہل ثابت کیا جو بادشاہ نے اسے دی تھی۔ ایک دفعہ محمود کے تمام وزراء نے مل کر ایاز کی غیر موجودگی میں یہ شکایت کی کہ ایاز ایک غلام ہے اور باقی تمام وزراء بڑے خاندانوں اور نام و نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک غلام کی اتنی قدردانی اور اس کو دربار میں اتنی عزت دینے سے ان کو اپنی حدق محسوس ہوتی ہے۔ ایک غلام اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو ایسا مقام دیا جائے۔ محمود نے کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اگلے دن دربار میں محمود نے ایک بہت قیمتی ہیرا شاہی خزانے سے منگوایا اور ساتھ میں ایک ہتھوڑا بھی۔ محمود نے اپنے ایک عالی نسب وزیر کو بلایا اور کہا، میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اس کو توڑ دو۔ وزیر نے اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنے کی کوشش میں کہا، بادشاہ سلامت، یہ ایک قیمتی ہیرا ہے اور ریاست کی امانت ہے، اس سے نقصان ہوگا، اس لیے میرا خیال میں بادشاہ سلامت اپنے فیصلے میں نظر ثانی فرما لیں۔ محمود نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور وزیر کو بلا کر یہی حکم دیا۔ اس نے بھی اسی قسم کی وجہ بیان کی اور خود کو بادشاہ اور قوم کے نقصان بچانے کے لیے عقل مند ثابت کیا، یہاں تک کہ محمود نے ایک ایک کر کے تمام وزراء کو بلایا اور وہی حکم دہرایا، لیکن کسی نے بھی ہیرا نہیں توڑا۔ ان میں سے ہر ایک نے انکار بھی نہیں کیا، لیکن کوئی نہ کوئی عقل دلیل بادشاہ کے سامنے پیش کر کے معذرت کر دیا۔ محمود سب سے بہت خوش ہوا کہ انہوں نے بادشاہ اور قوم کو نقصان سے بچا لیا۔ آخر میں محمود نے ایاز کو بلا کر وہی حکم دیا۔ ایاز نے فوراً ہتھوڑا پکڑا اور ہیرا توڑ دیا۔ پورے دربار میں دہائی مچنے لگی کہ ایک غلام اور چھوٹی سوچ کے انسان نے اپنی کم عقلی سے اتنا بڑا نقصان کر دیا، اس کو کڑی سزا ملنی چاہیے۔ محمود بہت برہم ہوا اور اس نے ایاز سے ہیرا توڑنے کی وجہ پوچھی۔ ایاز نے بہت ہی تاریخی جواب دیا اور پورے دربار کا منہ بند کر دیا۔ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے لیے آپ کا حکم اس ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ محمود غزنوی کے مصاحبین نے انہیں یہ شکایت بھی کی کہ بادشاہ سلامت، ایاز کی ایک الماری ہے، یہ اس الماری کو تالا لگا کر رکھتا ہے اور روزانہ اس الماری کو کھول کر دیکھتا ہے اور کسی دوسرے بندے کو دیکھنے نہیں دیتا۔ ہمارا خیال ہے کہ اس نے آپ کے خزانے کے قیمتی ہیرے اور موتی اس کے اندر چھپا کر رکھا ہے، آپ اس کی تلاشی لیجئے۔ جب بادشاہ کو یہ شکایت ملی تو بادشاہ سلامت نے اسی وقت ایاز کو بلایا اور کہا کہ ایاز، کیا تمہارے پاس الماری ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا اسے تالا لگا کر رکھتے ہو اور کسی کو دیکھنے نہیں دیتے ہو؟ ایاز نے کہا، جی ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ اس کی چابی لاؤ۔ ایاز نے چابی دے دی۔ بادشاہ نے کسی بندے کو بھی جاؤ اس الماری میں جو کچھ موجود ہے وہ یہاں لا کر سب کے سامنے پیش کر دو۔ دربار کے دوسرے وزیر بہت خوش تھے کہ دیکھو، اب اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی جب اس کی چوری کا سامان سبھی لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کی شان، جب وہ بندہ واپس آیا تو اس نے بادشاہ کے سامنے 3 چیزیں رکھیں، ایک پرانا جوتا، ایک پرانا تہ بند اور ایک پرانا کرتا۔ بادشاہ حیرانی سے پوچھا، اس میں کچھ اور نہیں تھا؟ اس نے کہا، جی نہیں، یہی کچھ تھا۔
پھر بادشاہ نے کہا ایاز اس میں تو کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جسے تم الماری میں بند کر کے رکھتے ہو اور کسی دوسرے کو نہیں دیکھنے دیتے ہو، اور ایسی چیز بھی نہیں ہے جسے تم روزانہ آ کر چیک کرو کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ چیزیں بہت قیمتی ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، وہ اس لیے کہ میں جب آپ کے دربار میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو یہ جوتے پہنے ہوا تھا، یہ تہ بند باندھا ہوا تھا اور یہی کرتا پہنے ہوا تھا۔ میں نے ان تینوں چیزوں کو محفوظ کر لیا۔ اب میں روزانہ الماری کھول کر ان تینوں چیزوں کو دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں کہ ایاز تمہاری اوقات یہی تھی، تم اپنی اوقات نہ بھولنا۔ اب تمہیں جو کچھ ملا ہے یہ سب تمہارے بادشاہ کا تم پر احسان ہے، لہٰذا تم اپنے بادشاہ کا احسان یاد رکھنا۔ بادشاہ سلامت، اسی طرح مجھے اپنی اوقات یاد رہتی ہے کہ میں کیا تھا اور مجھے بادشاہ کے قرب نے کیا کیا عزتیں بخشی۔ دوستو، کاش ہماری بھی یہی کیفیت ہو جاتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا خیال رکھتے اور اپنی اوقات کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اور آپ کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج کا مختصر قصہ۔ اگر آج کی آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔